بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت پاکستان کی جو سچویشن ہے، ایک ہماری اکانومی بری طرح متاثر ہے، کورونا سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سرحدوں پر بھی جو حالات ہیں وہ انتہائی خوفناک ہیں۔ ہمارے دشمن ہماری ملک کی سالمیت کو تباہ کرنے کے لیے ہر ممکنہ جدوجہد کر رہے ہیں۔ یقیناً اس سے ہماری حکومت، ارکان حکومت، ہماری ایجنسیاں بہت بہتر طریقے سے آگاہ ہیں، بخوبی آگاہ ہیں۔ ہم لوگ، مجھ جیسے وہ لوگ جو میڈیا پر نظر رکھتے ہیں اور تجزیے تبصرے سنتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا فیکٹ ہے کہ جب بھی کسی ملک کو کوئی بھی دشمن اپنی ناپاک نظر سے جب دیکھتا ہے تو اس کے لیے سب سے آسان طریقہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ وہ اس ملک کے اندر خلفشار پیدا کرے، انتشار، فتنہ، فساد اور بد امنی ملک کے اندر پیدا ہو جائے، لوگ بٹ جائیں، ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائیں، تو پھر اس کے بعد دشمن کے لیے یہ ایک آسان ہدف، آسان نوالہ ہوتا ہے۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں لاہور سے ایک عالم دین جو ڈاکٹر محمد اشرف آصف صاحب ہیں، ان کا ایک ایسا بیان آیا جس سے تمام اہل پاکستان کے دل دکھے۔ بلا شک و شبہ سیدہ طیبہ حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شہزادی ہیں۔ ان کی نسبت کے ساتھ کوئی بھی ہلکا فکرہ، جملہ، لفظ بولنا یہ مسلمانوں کو پریشان کرتا ہے، اور پھر سنی شیعہ اختلاف، فساد، فتنہ اور مزید فرقہ واریت کے دروازے کھولتا ہے۔ میں حکومت پاکستان سے یہ اپیل کروں گا، وزیر داخلہ سے یہ اپیل کروں گا، اعجاز شاہ صاحب سے، وزیر مذہبی امور حضرت قبلہ پیر نور الحق قادری صاحب سے بھی یہ اپیل کروں گا۔ برطانیہ کے اندر بھی اس کی بہت بڑی تشویش ہے۔ میں مرکزی جماعت اہل سنت یورپ، برطانیہ اوورسیز سب کا میں سینئر نائب صدر ہوں۔ اس لحاظ سے ہماری قیادت نے بھی باقاعدہ آپ کو خط بھی لکھا، حضرت علامہ قاضی عبدالعزیز چشتی صاحب نے، پوری جماعت کی طرف سے وہ خط آپ کے پاس پہنچا، آپ نے اس کو ریکگنائز کیا، اس پر آپ کا بہت شکریہ۔ ہم دوبارہ آپ سے یہ اپیل کریں گے کہ قانون سازی کی جائے اسمبلی کے اندر، جو بھی اہل بیت اطہار، صحابہ کبار اور کلام مجید حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کسی طرح سے بھی کوئی جسارت، گستاخی کرتا ہے، اس کو قرار واقعی جو سزا بنتی ہے وہ سزا اس کو دی جائے۔ اس وقت ضرورت اس کی ہے کہ حکومت اپنا کردار ادا کرے کہ یہ فرقہ واریت کا جن بوتل سے اگر باہر نکلتا ہے تو یہ ہمارے ملک میں ایک بد امنی پیدا کرے گا، ایک فساد پیدا کرے گا، اور ماضی میں اس کی بہت ساری مثالیں ان کے پاس موجود ہیں۔ یہ انتہائی مختصر سا پیغام جو تھا وہ حکومت پاکستان، بالخصوص وزیر داخلہ اعجاز شاہ صاحب کے لیے، راجہ بشارت صاحب جو پنجاب کے اندر موجود ہیں، اور ہمارے مذہبی امور کے جو وزیر ہیں، ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ حکومت اپنا جو حکومت کی رٹ ہے اس کو نافذ کرے، اور جو قانونی چارہ جوئی ہے اس سلسلہ میں ڈاکٹر آصف صاحب کو اور وہ صاحب جو سلطانی صاحب ہیں، جو حقیقت میں ماضی کے اندر ان کے ہی شاگرد ہیں۔ اتفاقی بات یہ ہے کہ جس شخص نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی، وہ بھی جلالی صاحب کا ماضی میں شاگرد رہا۔ ان کے یہ یعنی یوں کہہ لیں، ایک طرف جلالی صاحب کی اپنی ذات ہے اور دوسری طرف ان کی تعلیمات کا ہی آج نتیجہ نکلا ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کا فوری طور پر ناطقہ بند کرنا چاہیے۔ ان سب حضرات کو جو گستاخ صحابہ ہیں، گستاخ اہل بیت ہیں، ان سب کو فی الفور گرفتار کیا جائے اور قرار واقعی سزا دی جائے۔ آپ کا بہت زیادہ شکریہ۔